الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھیں امین. عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیہ کریمہ جو کل بھی ہم نے تلاوت کی تھی کہ جس کے معنی آسان ہیں اور اصل گفتگو آپ کے سامنے رسالت پر ہے کہ خداوند متعال نے اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں اور دین حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ہدایات اور دین حق سارے جہان کے دینوں پر غالب کرے گا، ولو کہ یہ غلبہ لوگوں کو جو مشرک ہیں ان کو پسند نہیں آئے گا۔ آیت کے ذیل نے اس بات کو واضح کر دیا کہ غلبہ دین حق جس کو نہیں پسند آئے گا وہ مشرک ہے۔ تمام جہان کے فرق و ادیان، تمام جہان کے چھوٹے چھوٹے مذاہب، چھوٹے چھوٹے مذہب اور دین اور فرقے جو بھی ہیں، یہ سب اس بات کے اوپر کاربند ہیں کہ دین حق
اور عدل کائنات میں قائم نہ ہو سکے. اور آج سے نہیں، یہ ابتدائے خلقت سے جب کچھ تھوڑے لوگ ہوئے تو افکار متصادم ہوئے. ہمیشہ ایک آدمی تنہا رہتا ہے تو ظلم کا مفہوم خالص اس کے نفس تک رہتا ہے، اور جب دو ہو جاتے ہیں تو ظلم جو ہے وہ اجتماعی ہو جاتا ہے. پہلے منفرد رہتا ہے، انفرادی رہتا ہے، فرد واحد جو ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اگر خلاف عدل و انصاف اپنی ذات پر رفتار کرے وہ، تو یہ ظلم علی النفس. اور اگر دو ہو گئے تو یہ ظلم جو ہے اجتماعی ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے نہیں بلکہ اس فرد کی جو ضرورت ہے اور جو اس کا حق ہے، اس حق کو حق کشی کرے اور ادا نہ کرے. یہ ظلم ہے غیر کے ساتھ. اور ادیان اور فرق جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں دو سے. جب بھی دو آ جاتے ہیں، دوئی کا تصور جب بھی آتا ہے تو وہاں پر فرقے اور ادیان بننے لگتے ہیں. اور جہاں فرد واحد ہے وہاں پر اطاعت اور تسلیمی کا تصور پیدا ہوتا ہے. یہ قدرتی نظام ہے اور فطرتی نظام ہے. تو شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ اللہ نے دوئی کا تصور آنے ہی نہیں دیا کہ بات کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دو فرقہ ہے. اسی لیے ایک ہی نور کے دو مساوی حصے کر دیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. نتیجہ یہ ہے کہ پھر فکر وحدت ادیان کی ہے. جب وحدت دین پیدا ہو گیا تو جو اس کی کرنی ہے وہی اس کی کرنی ہے، جو یہ کرتا ہے وہی وہ کرتا ہے. لہذا وحدت اس کے عمل میں ہے، وحدت اس کے فکر میں ہے، وحدت اس کی سوچ میں ہے، وحدت اس کے تمام تر ہر رفتار و گفتار میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوئی آ جائے تو تفریق پیدا ہو جائے. تو بتانا یہ چاہتا ہے خدا کہ کائنات میں فرق جہاں سے آتا ہے وہاں سے دو شخصیتیں جدا مانی جاتی. ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں آدم کے، لیکن چونکہ افکار متصادم ہو گئے، آپس میں ٹکرا گئے، اس لیے دو الگ بیٹے ہو گئے. اگرچہ شخصیت دو ہیں لیکن افکار چونکہ متصادم ہو گئے، اس لیے دو الگ فرزند نمایاں ہو گئے اور دو فکریں وہیں سے شروع ہو گئیں. آپ خود یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ چیز جو واقع ہوئی، اس چیز کے واقع ہونے سے آپ خود تجرباتی طور پر یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز کو واقع نہ ہونے دے، اس کے لیے کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ہو کہ یہ چیز
نہ ہونے پائے، دو فکر نہ آنے پائیں، اس کی رہنمائی کی حاجت ہے یا نہیں ہے، یہ اصل فکر ہونی چاہیے۔ ادھر جب انسان کو اللہ نے عقل دی اور عقل کے ساتھ حواس ظاہری، اور ان حواس ظاہری کا ظاہر حواس جو ہیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہاتھ، یہ ناک، یہ منہ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ حواس ظاہری، یہ سب جو ہیں جو کچھ بھی کرتے، دیکھتے، سنتے، بولتے ہیں، یہ سب اندرون جسم بھی ایک پلٹ رکھتے ہیں، بازگشت۔ آپ نے چھوا تو اس نے ہے، لیکن یہ جہاں سے متصل ہے، چھونے کا احساس وہاں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو دیکھتی یہ آنکھ ہے، اور اس کے اندر جو پتلیاں اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ، جو ذرہ جلوہ ہے، ظاہر کیا، لیکن دیکھنا جو ہے وہ فوراً منتقل ہے بصیرت میں جا کے۔ تو اس طرح سے ہر شے حواس ظاہر، حواس باطن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور عقل انہی حواس باطن سے ایک دوسرے چیزوں کو کہ مخلوط نہ ہونے پائے، ہر ایک کا الگ حساب اور جدا حساب کر کے آپس میں فوراً لمحے کے اندر ایک نتیجہ اخذ کر کے اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یہ اعجاز عقل ہے کہ ایک لمحے کے اندر ان تمام طریقوں کو جو اپنی اصلی حقیقت کی طرف پلٹے تو سب ایک دوسرے سے متصادم ہیں، مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عقل ان ساری چیزوں کو ایک لمحے میں بغیر تصادم کے ایک فطری نتیجہ لے کے اپنے صندوق میں جمع کر لیتی ہے۔ تو کیا یہ کم ہے آپ کے لیے خدا کی قدرت تک پہنچنے کے لیے کہ آپ ہی کے یہاں، آپ ہی کے ساتھ 24 گھنٹے ہر لمحہ اس عقل کا معجزہ ظہور پذیر ہوتا ہے، جو لمحوں میں ہوتا ہے، سیکنڈوں میں ہوتا ہے، لمحوں میں ہوتا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ یہ عقل جو ہے مجرد ہے، روحانی ہے، مجرد ہے یعنی مادے سے پری ہے، روحانی ہے، وہ قوت جو کام کرتی ہے۔ تو یہ معجزہ ہے جو امری ہے، ایک ہی لمحے کے اندر یہ کام کرتی ہے۔ منتہا یہ سب ہونے کے بعد اگر کائنات موجود نہ ہوتی، کوئی چیز نہ ہوتی، تو آپ کیا چھوتے؟ اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ کیا دیکھتے؟ اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ کیا چکھتے؟ اس لیے ضروری تھا کہ کائنات کے رنگ و بو کا ہر طریقے سے خدا اس عہد زمانی میں لا کر کے آپ کے سامنے یہ گل کھلائے کہ آپ اسے چھو سکیں، دیکھ سکیں۔ چھونے میں بھی جو احساس لینا ہے اتنا نرم نہ ہو کہ آپ اس کی نرمی پر حاوی ہو جائیں، اور اتنا زیادہ ٹھوس بھی نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو جائے، لہذا آپ کے مزاج پر بار نہ آنے پائے، اس نے اس کا بھی خیال کیا۔ آنکھ دیکھنے کے قابل رہے منظر اس لیے لے آیا، مگر اب اتنا بھی قابل نہ ہو جائے کہ آنکھ کی ایک ٹکٹکی ہٹتی ہی نہ ہو وہاں سے، لہذا اس کا بھی توازن برقرار رکھا۔ یہ اس طرف کر رہا ہے، ادھر نہیں کچھ کر رہا، یہاں تو بنا دیا۔ اب آپ کو جو نظام عالم
اس نے بنایا ہے اس کو کتنا معتدل اور کتنا باعدل رچا ہے کہ ایک انسان اگر بحیثیت انسان کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ بطریق احسن اور برعدل یعنی عدالت پر اور اچھائی کے ساتھ اپنے آپ کو منتقل کر سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ خود فطرت کی خلقت اللہ کی کیا اس کے عدل پر دلالت نہیں کرتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ یہ جو کچھ بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس نے اپنے قدرت کے اظہار کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے بھی فوائد پیدا ہوں اس سے۔ اگر خالص قدرت کے اظہار کے لیے کرتا، اس کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، تو آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگر آپ اسے چھو نہیں سکتے، مگر اس کے قریب جا نہیں سکتے، صرف منظر ہے دیکھنے کے لیے نمائش میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ دور سے دیکھیے، ہاتھ مت لگائیے گا، یعنی آپ تصرف نہیں کر سکتے، تو صرف نمائش ہے دیکھنے کے لیے۔ اگر اسے اپنی قدرت کا اظہار منظور ہوتا تو وہ خالص نمائش میں کائنات رکھتا، لیکن اس نے چاہا کہ اگر نمائش ہوگی تو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اور جتنا عکس چھپا ہے اسی اعتبار سے تحلیل کر کے اتنی ہی معرفت پیدا کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس سے قریب ہوں گے، بہت شریف مطلب ہے، میں نہیں سمجھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ نہیں چاہیے تھا مجھے پڑھنا، نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، مگر بہت ہی اہم چیز ہے یہ۔ آپ اگر اس سے چھوئیں گے نہیں، اس سے نزدیک نہیں ہوں گے اور اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو آپ کو نہ اس کی توانائی کا احساس ہوگا، نہ اس کی حقیقت کو آپ سمجھ سکیں گے۔ تو دیکھیں گے جو خالص، تو اس کی حقیقت سے واقفیت نہیں، توانائی سے آگاہی نہیں، خالص دیکھ ہی لیا آپ نے۔ اس لیے اس نے ایسا بنایا کہ آپ اس سے جب ہم کلام ہوں اور ہم عمل ہوں، ہر طریقے سے آپ کے زیر تصرف آئے، اس کی حقیقت سے آگاہی ہو، تو ہماری قدرت کے ذرے ذرے پر ہماری حکمت جو پوشیدہ ہے اس پر تمہاری عقل پہنچ جائے۔ اتنا دقیق بنایا اس نے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آگ جلتی ہے اور جلاتی ہے، اس کا کب آپ کو اندازہ ہوگا؟ یوں آگ جل رہی ہے وہاں پہ اور آپ کھڑے یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو صرف اتنا ہی بولیں گے کہ آگ جل رہی ہے، اس سے زیادہ کا اندازہ تو نہیں ہے نا۔ یہ بول دیں گے کہ آگ ہے، اس کا وجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ روشن ہے، لیکن واقعاً یہ لفظ جلنا جو ہے، آیا اس کی حقیقت سے آگاہی ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ آگاہی کب ہوگی؟ جب آگ کے اندر آپ خود کود پڑے، تو اب جب جلائے گی تو قیامت تک بھولیں گے نہیں، آپ بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے نا۔ توجہ کریں آپ کا ہمارا ایمان ایک تو یہ ہوا کہ آگ دیکھ رہے ہیں خالی دور سے، آنکھوں سے، تو اب اس میں شک نہیں ہوگا کہ آگ نہیں ہے، وہ جل رہی ہے، دور سے دکھائی دے رہی۔ ایک دفعہ آگ بھی نہیں دکھائی دے رہی، خالص دھواں اٹھ رہا ہے اور دھواں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم کہہ رہے ہیں آگ موجود ہے، تو اب یہ یقین ہے ہم کو، کیوں؟ اس لیے کہ دھواں بغیر آگ کے نہیں اٹھتا ہے۔ لیکن آگ کیا ہے یہ بتائیے، آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر خالص دھواں اٹھتا ہے اور دھواں سے آپ جانتے ہوں کہ آگ جلتی ہے اور کبھی آگ نہ دیکھا ہو، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آگ کیا ہے؟
چونکہ دیکھا ہی نہیں آپ نے، دھواں دیکھا ہے تو دھواں سے آگ کو بتا تو دیں گے کہ آگ ہے، مگر آگ کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے نا، اس لیے کہ دھواں ہی دیکھا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ پوچھیں گے آگ کیا ہے، ان کا جہاں سے دھواں اٹھتا ہے، اس سے زیادہ کیا بتا پائیں گے آپ؟ جہاں سے دھواں اٹھتا ہے۔ اب اس کے بعد جس نے آگ دیکھی ہے پوچھا آگ کیا ہے، کہا جو روشنی دیتی ہے اور جلتی ہے، نور پھیلتا ہے۔ اب اس سے زیادہ وہ کیا بتا سکتا ہے؟ لیکن اس سے پوچھا جو آگ میں کود گیا تھا کہ آگ کیا ہے، تو اس نے کہا تم کیا سمجھ سکتے ہو، میرے اعضاء کے ہر ذرہ گواہی دے رہے ہیں کہ آگ کیا ہے۔ جو کہ آپ نے بس 3 درجے ہوئے، یہ تینوں درجے ایمان و یقین کے ہیں۔ پہلے درجے میں ہم آپ ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں، جب دوسرے تک پہنچے نہیں تو بتا کیا پائیں گے؟ تو ہمیں تئی کہیں گے کہ چونکہ دھواں ہے اس لیے آ گئے، چاہے جتنی قوت لگا دیں اللہ کی معرفت کے لیے، مگر تئی بولیں گے دھواں ہے اس لیے آگ ہے۔ کوئی مہینے بھر میں پہنچ رہا ہے، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال بھر میں، کوئی عمر بھر میں، آخر میں تجزیہ کر رہا ہے کہ دھواں ہے اس لیے آگ ہے۔ لیکن جو اور بلند تر ہیں آگ دیکھ کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے بے شک آگ ہے۔ اب میرا شک نہیں ہوگا کہیں بھی، میں یقین رکھتا ہوں اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جو آگ میں کود چکے ہیں وہ حقیقت آگ بھی بیان کر رہے ہوں گے کہ کیا حقیقت ہے۔ تو اب جس نے دیکھا نہیں ہے، دھواں خالص دیکھا ہے، اس کو تو بڑی عجیب سی چیز لگے گی نا۔ اما ہم جو بتا رہے ہیں، ہم تو خالی یہ بتا رہے ہیں دھواں اٹھنے والے کا نام آ گئے، اور یہ وہاں کی حقیقت بتا رہا ہے کہ ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ آگ چلاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو عجیب لگے گی نا اس کو، یہ حیرت میں ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں، دونوں تینوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہے پہلا، یہ مومن ہے، یہ پہلا مومن ہے، اور جس نے تھوڑا دیکھ لیا صورت کو وہ 10 درجے والا مومن ہے، اور جو کود کے احساس کر کے باہر نکلا ہے وہ کل ایمان ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ ایک چیز اور سوچئے اور غور کیجئے اور اس پر رہیے گا، سب سے شریف اور آخری وہی ہے جو کودا تھا۔ آپ نے دیکھا آنکھوں سے، دھواں دیکھ کر کے نتیجہ لیا آپ نے اور یہ سمجھ لیا کہ آگ ہے، مگر ممکن ہے کہ یہ دھواں جو ہے پتہ نہیں حقیقی ہے کہ غیر حقیقی ہے۔ اب یہ مشکل پیدا ہوگی، خشک ہو گیا تھوڑا سا یقیناً، لیکن یہ اگر بیٹھ جائے گا، شاید بچوں کے بھی بیٹھ جائے اس لیے محنت کر رہا ہوں، تو شاید ان کے ایمان و یقین میں فرق آئے۔ جب آپ نے دور سے دیکھا دھواں تو یہ ممکن ہے حقیقی دھواں بھی ہو اور ممکن ہے حقیقی نہ ہو، اس لیے کہ مشابہات بہت ہیں۔ مشابہات کو دیکھ کر کے آپ سمجھے تھے تو اس میں غلطی ہو گئی۔ اگر حقیقی والا ہوتا تو نتیجہ صحیح تھا آپ کا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کوہرا ہو اور آپ نے دیکھا فاگ کو اور سمجھا دھواں اٹھا ہوا ہے، تو اب آپ کے اندر تشابہ جو آئی مثلا دور سے، تو یہ آپ نتیجہ لے رہے تھے آگ کا، مگر وہاں آگ ہی نہیں تھی، تو اب آپ کا یقین جو ہے متزلزل ہو گیا کہ نہیں؟ تو احتمال ہے کہ یہ عقل جو ہے وہ صحیح نتیجے تک نہ پہنچا سکے، اس لیے کہ تشابہات بہت ہیں دنیا میں، بہت سے متشابہ چیزیں ہیں، تو چونکہ متشابہ ہیں اس لیے افکار اور فکر جیسے متشابہ یہاں اندر جائے گا عقل اس کو اخذ کرے گی،
تو جیسا آئے گا ویسا ہی تو نتیجہ لے گی. تو اب جو مشابہات آئے تو فرق آ گیا فکر میں، تو وہ اس وجہ سے کہ اصل حاصل کرنے میں تشابہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے فکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکی، بس عقل نے خطا کر دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ عقل تنہا کافی نہیں ہے. اب اس نے پیدا اس لیے کیا تھا اور یہ دنیا بنایا اس لیے تھا کہ تو مجھے پہچان اسی دنیا کے ذریعے سے، اور یہاں ساری چیزیں متشابہ بھی ہیں بنائی اس نے. ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا، یہ متشابہ جب آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس نے کئی شبیہ چیزیں بنا دی ہیں جس سے عقل متشابہ میں پھنس جاتی ہے اور نتیجہ نہیں لا پاتی، جب یہ کہ سامنے ہے تب تو عقل پھنسی جا رہی ہے. تو اگر کہیں لفظوں میں متشابہ بھیج دیا ہوگا تو پھر عقل کیا کام کرے گی تمہاری؟ اب سوچو، جب اس دنیا میں اتنا واضح رکھنے کے بعد کہ اگر قریب ہو جاؤ تو تمہیں فاق اور دھوئیں کا فرق معلوم ہو جائے گا، لیکن دور سے دیکھ رہے ہو متشابہ ہے اور صحیح نتیجہ نہیں لے پا رہی تمہاری عقل. تو جب ظاہر میں نتیجہ نہیں لے پا رہی ہے تو جب لفظوں میں متشابہ لکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تب تو اور نہیں لے پائے گی. جب ظاہر میں ضرورت ہے کہ کوئی ہو کہ اس عقل کو آپ تک صحیح پہنچائے تو یہ لفظی جب بھیج رہا ہوگا تب بھی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو دیکھیں، اندازہ لگائیں، یہ ہے آپ کا علم اور یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین، اور اس کے ساتھ جو آپ کو عقل دی ہے اللہ نے وہی کارگر ہے ایمان و یقین کا. ہم کو اور آپ کو چاہیے، ہم نے سوچا تھا کہ 10 سال 11 سال 12 سال کافی ہوں گے، لیکن نتیجہ آپ نے خود ہی ظاہر کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور اب یقین آیا کہ 10-11 سال میں یہ باتیں پوری نہیں پہنچ سکتی ہیں. ہم کیا 23 سال پیغمبر نہ پہنچا سکے تو ہم کیا پہنچا پائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس عقل جو ہے انسان کی وہ صحیح نتیجہ نہیں لے سکتی، کسی نہ کسی ذریعے سے خطا ہو جاتی. تجربہ اور مشاہدہ میں نے کرا کے آپ کو بتا دیا کہ کیسے خطا ہوتی. تو اللہ نے کائنات بھی بنائی اور اس کے ساتھ حواس بھی دیے اور اس کے ساتھ آپ کو عقل بھی دی. اگر خالص یہ عقل غلطی نہ کرتی ہوتی تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ عقل خطا کر رہی ہے تو ایک ایسا چاہیے کہ جو کہیں سے خطا نہ کرتا ہو اور عقل کو صحیح راستے پر لے آئے. جو کہیں سے خطا نہ کرتا ہو اس کا نام ہے رہبر معصوم، جو عقل کو آپ کو زیادہ حق پر لا کے کھڑی کرے گی. اور یہ بھی سنیں، ابتدائے خلقت سے انتہائی خلقت تک ضروری ہے. اگر ضروری نہ ہوتا تو ابھی انسانی خلقت نہیں ہوئی، مگر اس نے ایک معصوم حجت قرار دے دیا. یہ اس نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ ہر وقت عقل انسانی فکر کرنے میں خطا کرے گی، اس لیے ہر وقت معصوم حجت کی ضرورت ہے، ہر وقت حاجت ہے، ہر وقت لازم ہے کہ یہ معصوم حجت رہے تاکہ عقلیں ادھر سے ادھر نہ جائیں. اب یہ پہچان آپ کی ہوگی، اس کو بھی عقل ہی سے پہچاننا ہے نا.
اگر عقل سے پہچاننا نہ ہوتا تو عقل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. معصوم حجت بھیج دیتا, حواس دے دیتا, عقل سل کر لیتا اور کائنات بھیج دیتا اور کہتا ان کو رسیوں میں باندھ کے کھینچو ایسے ہی جانوروں کی طرح. اتنی عقل دیتا جتنا کھا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی کوئی قوت اور توانائی نہ دیتا. تو ایسا ہوتا کہ گویا کھینچ کے لا رہے راہ پر. آپ دیکھیے قرآن کیا تعبیر کر رہا ہے. خالص یہی نہیں ہے, جبکہ اس نے اتنی عقل دی ہے کہ اگر روزمرہ اس کو آپ استعمال کریں تو یہ اپنے زمانے کے ایسے عجائبات یہ عقل ظاہر کرے گی کہ خود انسان حیران ہوگا کہ یہ عقل میری ایسے عجائبات کیسے اختراع کر گئی. خود انسان حیران ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ اول کلام میں پہچنوانے کے لیے یہ بات بیان کی تھی, اس لیے کہ یہ عقل روحانی ہے اور امر پروردگار ہے. امر پروردگار لمحوں میں کام طے کرتا ہے, اس لیے یہ عقل کے عجائبات ظاہر ہوتے رہیں گے. آپ سوچیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے اب تو سائنس نے یہ پروف کر دیا, اب تو سائنس نے وہ پروف کر دیا. پہلے کیوں نہ کر دیا تھا؟ پہلے کیوں نہ کر دیا؟ اسی دن کر دیا ہوتا جس دن آدم کے 2 بیٹے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے عقل استعمال میں آئی اور ڈیولپ ہوتی چلی گئی, کچھ ایسا تھوڑی نہ کہ اس زمانے کے بیچارے جو تھے ان کی عقلیں کوتاہ تھیں اور آپ کی عقل بہت وسیع ہو گئی. ایک ہی چیز تھی, الگ الگ دے ہی نہیں سکتا. اگر دے تو ظالم ہے, ظلم کر نہیں سکتا. اس نے پہلے دن سے ہی اسی کو عدل پر قائم کرنے کے لیے تو سارا کام کیا ہے, تو ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا عقل دی اس نے, سب کو مساوی دی. اب انہوں نے استعمال جس قدر کیا اس قدر ڈیولپ ہوا, اس قدر آگے بڑھے. انہوں نے استعمال نہیں کیا, جنہوں نے وہ ویسے ہی کہ ویسے ہی رہے. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے یہی تقریر کچھ کو سمجھ میں آئی ہوگی, کچھ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. جس نے اپنی عقل میں کام کیا رہا ہوگا اس تک پہنچ گئی ہوگی, جس نے نہ کیا عقل کو ڈیولپ اس تک نہیں پہنچی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پذیر ہے عقل, مگر جیسے جیسے استعمال ہوں گے یہ اعلیٰ ہوتی جائے گی, ویسے ویسے عجائبات ظاہر ہوں گے. اور وجہ ظہور عجائبات کیا ہے؟ اس لیے کہ امر خدا سے ہے. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب امر خدا سے یہ مادی عقل جو مجرد ہو کے تھوڑا سے آئی, اس کے ظہورات اتنے ہیں کہ خود انسان متعجب ہو جاتا ہے دیکھ کے. تو جو صاحبان امر ہیں, جن کے طفیل میں یہ عقلیں خلق کی گئی ہیں, وہ کتنے کمال پر ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیں ہم روایتیں پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں اور اس کے بعد ڈھونڈتے رہتے ہیں یہاں پر بھی یہ کہاں ہے. بہت سے ایسے مسائل ہم کو دکھتے ہیں اور بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے. آپ کتابوں میں پڑھیے اور چاہے یہاں دیکھیے, وہ کتابوں میں اس لیے آ گئے ہیں کہ پڑھ کے عبرت حاصل کیجیے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو جلدی سے متوجہ نہیں ہوتے, لیکن وہ چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور مل جاتی ہے تو بہت جلدی ذہن جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے ایک عابد ہے, عبادت کر رہا ہے, خالص عبادت کر رہا ہے, بس جھک رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے. اور اصول کافی میں بارہا سنا بھی ہوگا آپ نے اور موجود ہے شروع ہی میں, اس سے پوچھا گیا کہ یہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا بیوقوفی کام نہیں کرو, جا کر کے اپنا کچھ اور کام کرو اور مجھے عبادت کرنے دو بس. دوسرا ایک بیچارہ ایسی حالت میں تھا کہ شاید سجدہ کبھی یہی نہ تھا, اور یہ اصول کافی میں ہے, اور وہ ایسی حالت میں تھا کہ نشے میں, اس کے پاس پہنچا, ہلایا,
یا سوئی کے ناکے سے ہاتھی نکل سکتا ہے؟ اس کا سنو، اگر خدا چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بتائیے اللہ کس کو محبوب سمجھے؟ بھئی جو خدا کی قدرت سے آشنا ہے اس کو اپنا سمجھے، کہ جو خدا کی قدرت پر یقین بھی نہیں رکھتا مگر سجدہ کرتا ہے، کس کو بہتر سمجھے؟ کس کو بہتر سمجھے گا؟ اب یہ میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ آپ سمجھیں گے تو اپنے بچے تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا نمازی ہے، بہت زیادہ، اور تعریف سنیے تو اللہ اکبر، ایسے رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بیچارہ 14 برس نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی سے نماز شب پڑھنے لگا، اس کا تو جواب ہی نہیں، کیا عمل کرتا ہے، حیرت انگیز، اس کا جہان میں کوئی تقوی والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہمارا بچہ امریکہ میں رہ کر کے، ظاہر حیرت کی بات ہے یہ کہ یہاں کا حال، اور اس میں کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ نماز بھی ہر حرام سے بچتا ہے۔ اب پتہ نہیں ماں نے دودھ پلایا تھا وضو کر کے کہ نہیں، یہ نہیں معلوم مجھے، لیکن ہر حرام سے بچتا ہے، وہ نہیں بیان کیا انہوں نے، اور سب کچھ ہے۔ یہ 10 سال 20 سال تک سنتے رہیے آپ، مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے تو میں نے زیادہ اس لیے کر دیا کہ میرے پہلے والے بھی بیچارے سنتے رہے ہوں گے اور رکھ کے لے کے چلے گئے۔ اب یہ ہم سنتے سنتے آخر میں یہ دیکھا کہ جتنے قسم کے معصیت ہو سکتے ہیں یہاں کے، وہ سب میں مبتلا ہو گیا۔ اب نہ نماز شب کی تعریف آ رہی، نہ اس کے پابندی وقت کی تعریف آ رہی، نہ اس کے حرام کی تعریف آ رہی کہ حرام سے بچتا ہے، نہ حلال کی تعریف آ رہی۔ اب یہ ہے کہ پریشانی ہے، جاکنی کا عالم ہے۔ اب مولانا کے پاس آیا، قبلہ کوئی دعا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ پھر بھی ذہن نے ڈھونڈا تو وہی، قبلہ بہت حالات خراب ہیں، ایسی دعا کچھ بتا دے جس سے میرا بیٹا پلٹ آئے۔ مت دعا سے پلٹانا ہوتا اور اس طریقے سے زور زبردستی سے تو نبیوں بھی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سے بھیجتا 4 فرشتے اور پکڑ پکڑ کے 2 چاٹے لگاتا اور سب جو ہے صحیح ہو گئے ہوتے۔ وہ تو اختیاری عبادت چاہتا ہے نا۔ میں نے ان سے کہا بات اصل یہ ہے کہ دعا سے یہ بچہ اب کا راستے پر نہیں آئے گا، اور جو غلطی آپ نے کی تھی وہ غلطی کو ریلائز کیجئے۔ آپ یہ سمجھے تھے کہ دین کا نام ہے صورت ظاہری، تو آپ نے صورت ظاہری خوب پلایا اس کو، اور جو اندر جانا چاہیے تھا وہ آپ نے چھونے نہیں دیا اس کو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب تک ظاہر میں تھا، اب جو حقیقت اندر کی تھی وہ پھر پلٹ کے نکل آئی، تو صورت ظاہری بھی ختم ہو گئی۔ مطلب سمجھے آپ، جب تک کہ یقین یہاں نہ آئے گا اس وقت تک یہ نماز باقی نہ رہے گی۔ سمجھنا بات کو، جب تک یہ ایمان یہاں نہ بیٹھے گا یہ نماز باقی نہیں رہے گی، یہ اعمال باقی نہیں رہیں گے۔ ضرورت ہے کہ ایمان و یقین یہاں پر رہے۔ یہ تو آپ سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کو صحیح لانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ کیا کرنا ہے آپ کو ایمان کو محکم کرنا ہے۔ ایمان محکم کریں، مضبوط کریں۔ جب ایمان یقین مضبوط ہوگا تو پھر یہ عمل نہیں بھی کرتا تو پلٹ آئے گا، لیکن اگر کرتا ہے، آپ دیکھ لیں رسول اللہ نے آتے ہی ساتھ تھوڑی نہیں یہ کہا تھا نماز پڑھو روزہ رکھو، آتے ہی ساتھ، ارے اتنے سال کے بعد نماز آئی تو پڑھا، بڑی مصیبت، روزہ آیا تو رکھا گا، مار ڈالا 1 مہینہ، اس کے بعد جب زکوٰۃ کہا تو کہا بدل دو دین، ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ سوچئے اگر پہلے ہی دن کرتے تو کوئی آتا نہیں آتا نا۔ کب آیا؟ جب دل میں یقین آ گیا، تب تو ابھی بھی وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ تو سوچئے آپ کہ اگر یقین ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے گا، کہاں سے روزہ رکھنے لگے گا، کہاں سے عمل کرنے لگے گا؟ لہذا لازم ہے کہ علم و یقین یہاں پر خابیدہ ہو اور محکم ہو، مضبوط ہو، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی آندھی چلے
تو اس کے عمل میں فرق نہ آنے پائے. اگر یقین اور علم جو ہے مضبوط و محکم تو یہ عمل محکم تر ہوں گے. یہ تو یہاں ہے آپ کو لوٹانے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیے اگر یہ خالی ہے اور وہ صورت عمل جاری ہے تو یاد رکھے ایک حبہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہاں اعمال کے اجزاء اور اس کی جزا مرتب ہوتی ہے ایمان و یقین پر. اگر ایمان و یقین ہے تب یہ عمل کی حیثیت ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسرے بھی ایسا ہی کرتے ہیں, فقط خالص نماز نہیں پڑھی انہوں نے, نہ معلوم کتنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں, مگر ان کی حیثیتیں وہ نہیں ہیں جو یہ دل میں یقین رکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اس کی حیثیت بالا ہے. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. اعمال جنت نہیں لے جانے والے, ایمان جنت لے جانے والا ہے. اعمال مدارج جنت معین کریں گے. اسی لیے اگر گڑبڑ ہو گئی ہے تو مرنے کے بعد بھی ادائیگی ہو سکتی ہے. تو جو کریں اگر آپ جنت نہ جائیں گے تو اس کی ادائیگی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو میں آپ کو ایک پیغام دے رہا تھا اور اس منزل تک لے آیا کہ ایمان ہی سے اعمال تولے جاتے ہیں. اگر ایمان کار فرما ہے تو عمل کی حیثیت ہے, اور اگر نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں. آپ انصاف سے بتائیے اس میدان میں جنگ کرنے والے اور بھی تو تھے, مگر کسی کے عمل کا وزن پیغمبر نے کیوں نہیں تولا؟ صرف ایک ہی وزن بتایا, ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. یہ افضل کیوں ہو گئی عبادت ثقلین سے؟ ایمان کی بنیاد پر کل ایمان سے ظاہر ہوا تو ضربت بتایا کہ افضل ہے. اور جن پر نہیں تھا کوئی نام آیا کہیں؟ کیا بتائیے, کسی کا نام آیا کہیں؟ اور اللہ کی نظر میں ایمان و یقین جس قدر محکم ہے اس قدر تقوی الہی اس کے قلب میں پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ معیار افضلیت ہے. معیار افضلیت یہ ہے جس قدر یقین و ایمان بلند تر ہے وہی دوسروں سے افضل تر ہے. اب یہ آپ خود سنجش کریں, نبی نے سنجش کروا کے بتایا کہ افضلیت کا معیار اور کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ اپنا اپنا حسن ہے کہ بھائی دیکھیں معیار ایک ہے, معیار نہیں بدلتا ہے. یہ ذرا شک ادھر ادھر نہ ہو جائے آپ کو. اگر لفظیں آ جائیں کہیں ایسی تو دھوکہ نہ کھائیے گا. معیار ایک ہے, وہ یہ ہے علم و یقین, خدا پر یقین. یہ معیار افضلیت ہے. اور اسی کی تائید پیغمبران خدا اور خود پیغمبر رہبران دین قیامت تک کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. جو باقی ہیں ان کے مبلغان وہ بھی اسی کو بتاتے رہیں گے. بس معیار یقین ہے, افضلیت کا معیار یقین ہے. تو اب آپ دیکھیں اگر مادے کی چیز آئے کوئی تو آپ بھٹکے نہیں, یہ نہ سوچیں کہ مادی چیزیں آ گئی ہیں یہاں تو ایمان نہیں ہے. دیکھیے آپ یہ رہنما آپ کا جس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں پرسہ دینے کے لیے, اس رہنما کی سب سے بڑی افضلیت یہ ہے کہ میدان جنگ میں شمشیر چلانا آسان ہے, پھر بھی یہ مشق ہے ایک یہ چلا لینا. لیکن جہاں دشمن ہوں, دشمن کے درمیان
مناقب و فضائل کی تیز دھار دار چلانا، یہ شجاعت حسن ہے، صرف امام حسن کا کارنامہ ہے۔ آپ دیکھیں اپنی شجاعت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں، بلا کر کے سب جمع ہو گئے، معاویہ بھی، امریات بھی، مروان بھی، اب جتنے ہیں سب جمع ہیں، اور سب کے کرائم اور جرائم سے واقفیت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو بلایا، کہا دیکھیے یہ بہت کم بولتے ہیں، چونکہ کم بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان نہیں چلتی ویسی جیسی بنی ہاشم کی چلنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان جو ہے دھوکہ کھاتا ہے نا، کہا ان کی زبان ویسی نہیں چلتی، جو کیوں؟ کہا لکنت ہے، اس لیے نہیں بول پاتے۔ بھرے مجمع میں ان کو تم کھڑا کرو ممبر پہ اور ان سے کہو کہ تھوڑی دنیا کی تعریف کرو، تو یہ بول ہی نہیں پائیں گے، لکنت ہوگی تو ذلت ہوگی، ذلیل ہو جائیں گے، خود ہی پست ہو کے نیچے آ جائیں۔ میں وہ سارے الفاظ نہیں دہراؤں گا، جواب خالص جواب پر دو چار لفظ وہی پورے نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ سب جمع ہوئے اور ایک طرف سے شروع ہو گئے، ایک ساتھ سب، اور حسن علیہ السلام سنتے رہے، اور اس کے بعد کہا آؤ ممبر پر۔ حضرت ممبر پر کھڑے ہوئے اور جیسے ہی ممبر پہ گئے حمد الہی کیا، اور حمد الہی اتنی طویل کی کہ پورا مجمع ساکت اور حیران رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور حمد الہی کرنے کے بعد آپ نے خطاب کیا، یا معاویہ کیا تو مجھ سے اپنے خاندان کا افتخار جتاتا ہے؟ یہ ایک لفظ۔ اس کے بعد کہا کہ اسمع، سن یبن الہندہ، توجہ کریں آپ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کا سن، دیکھیں لفظ کچھ ہے تو نہیں، ہندا کا بیٹا ہی ہے نا، ویسا بھی کہہ سکتے ہیں، امام نے بھی کہہ دیا نا، مگر اب تشریح تو کر نہیں سکتا ہوں۔ یبن الہندہ کہہ کے کیا بتایا، توجہ کریں۔ اور پہلے کیا کہا تھا؟ اسی کا نام بلاغت ہے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ کہ تو مجھ سے اپنے نسب پر افتخار کرتا ہے، یبن الہندہ، توجہ کر گیا۔ اب جتنا ہو سکے مزہ لے لیں، بس جیسے ہی کہا سر جھکا لیا، کہا انا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ من اطاعہ فقد اطاع اللہ، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ لفظ عجیب و غریب ہے، اس میں ماں کا بھی شرف موجود ہے، اس میں باپ کا بھی شرف موجود ہے، اس میں دادا کا بھی شرف موجود ہے، اس میں نانا کا بھی شرف موجود ہے، یعنی طرفینی شرف نسبی بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے، آپ لفظ کو ادھر ادھر نہ کیجئے گا، ایمان معیار ہے، یقین معیار ہے، افضلیت اس سے ہے۔ تو اگر نسب کی لفظ لے آئے تو حیرت میں نہ جائیے گا کہ یہ نسب کا افتخار کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ نسب بتا رہے ہیں کہ اس نسب کی افضلیت ہی یہی ہے کہ اصل آدم سے لے کے یہاں تک ایک بھی غیر مومن نہیں تھا، چونکہ سب مومن تھے اس لیے افضل کائنات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس چار جملے سنیں آپ، باقی بہت لمبا چوڑا ہے۔ اب میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن الذی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو، اللہ اکبر، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
میں اس کا بیٹا ہوں جو رگے عرض کی حیات کا سبب ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو رگے عرض کی حیات کا سبب ہے. نہیں سمجھے کیا ہوا؟ تو زمین پر پیدا ہوا ہے اور ہم زمین کی خلقت کے سبب ہیں. توجہ کرے گا تو کیا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رگے عرض کی حیات کا سبب ہے. اس کے بعد پھر جملہ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو مرکز ایمان و تقوی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو کائنات میں ایسا ہوا ہے کہ پھر دوسرا خلق نہیں ہوا. آپ توجہ کریں، کیا پہچانوا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ کے کچھ ایسے ہیں کہتے کیا فضائل پڑھتے ہیں. ابے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پوچھو امام حسن سے کہ کیا فضائل بیان کر رہے ہیں. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور ایسی زبان میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں، وہاں رکنے کا تصور نہیں تھا اور بہت تسلسل سے رکاوٹ کی وجہ سے تسلسل سے اور خطبہ جاری ہوا یہاں تک کہ گھبرا گیا. اب زمین میں گڑتے ہوئے بھی نہیں بنتا. تو جیسے ہی سر اٹھاتا ہے کہتا ہے یا ابن الزہرا. اب اس کے اور کیا کہے گا؟ یا ابن الزہرا. میں نے اس لیے نہیں بلایا، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ کچھ کھجور کی تعریف کرے. مولا ہنسے اور ہنس کے کہا ہاں کھجور گرمی سے پکتا ہے اور ہوا سے پھولتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی خلقت کا سبب وہ ہے کہ جس کی میں اولاد ہوں. اور پھر وہ پلٹ گئے. آپ سمجھ میں آیا نا آپ کے کہ جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ فضائل جب سنتے ہیں تو گرد گر کرنے لگتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں فضائل کٹ کر کے کچھ اور بیان ہونے لگے. اور جو محب اہل بیت ہیں حسن نے تعلیم دی کرنا جو بھی بات گھوم کے ہماری طرف آنا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مجمع عام میں یہ لفظ اٹھا یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہت زیادہ صاحب خیر ہوں. آپ نے پوچھا یبن الہند من عین، کہاں سے، کس طرح سے؟ اس نے کہا اس طرح سے کہ ہمارے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق اور تمہارے اوپر مسلمانوں کا اتفاق نہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ سن، جو تم پر اتفاق کیے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے اختیار سے تجھ پر اتفاق کیا اور ایک وہ ہیں جو مجبور ہو کر کے اتفاق کیے. جو اختیار سے کیے انہوں نے معصیت خداوندی میں مبتلا ہوئے. اب پوچھتے ہو نا کہ شجاعت حسن کیا ہے؟ اتنے دشمنوں کے درمیان بے تیغ حسن نے وہ بات کہی ہے کہ گلا کٹ گیا اول سے لے کے آخر تک کا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. زمخشری نے لکھا ہے، اہل سنت کا عالم ہے، کہ جیسے ہی حضرت نے فرمایا یہ اور کہا سن، جو وہ ہیں اختیار سے وہ مبتلا بمعصیت ہیں اور جنہوں نے جبر سے کیا وہ شاید معذور ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا بھی نہیں تیرے مقابلے میں اپنے کو کہ صاحب خیر ہوں.
میں تو یہ کہوں گا بھی نہیں تیرے مقابلے میں اپنے کو کہ ہم بھی صاحب خیر ہیں. بھئی تیرے یہاں خیر ہی کہاں؟ جب خیر نہیں تو پھر صاحب خیر کا مقابلہ کیا ہے؟ توجہ کریں آپ. جب بھی نسبت دی جاتی ہے افضلیت کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز ان میں ہے وہ اس میں بھی ہے, اس میں کم ہے ان میں زیادہ ہے. بھئی نزاکت سمجھیے. اس لیے مولا نے تعریف شروع کی کہ میرا تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس لیے کہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں ادھر بھی ایسا ہو ادھر بھی ایسا ہو. اور اس کے بعد ایک جملہ کا دیکھ لے, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تمام رذائلوں سے تجھے نزدیک کر دیا اور تمام فضائلوں سے مجھے نزدیک کر دیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس ختم کر دیا. میں اتنا چاہا کہ آپ بھی محظوظ ہو لیں. پر بنیاد علم و یقین ہے. وہ یقین تھا جس پر توکل اور بھروسہ تھا, ورنہ ظالمین کے سامنے ایک تن تنہا ذات. آپ دیکھیے پھر تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسن منبر سے اترے ان کے گروہ کا ایک بنی امیہ سامنے آیا. ان کہا یا حسن, اور گالی دینا شروع کیا. بس جیسے ہی اس نے برا بھلا کہا, حضرت نے مسکرا کے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کی حقیقت ظاہر کر دے. بس جیسے ہی یہ فرمایا وہ فوراً اسی وقت عورت کے بھیس میں آ گیا, اور ساری دنیا نے دیکھا اس کے سارے آثار عورت کے ہو گئے. اور اس کے بعد فرمایا مسکرا کے کیا کرنے آئے ہو؟ پھر وہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا. یہ بھی اپنا اقتدار بتایا. کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ فضائل کے تھے نا, فضائل کہہ کے سنایا اور افضلیت کر کے دکھایا. یہ کس بات پر ہے؟ ایمان و یقین کی قوت پر ہے. جو صاحبان یقین تھے ان کے دل میں حسن کی ایسی محبت آئی کہ دوڑ کے پیشانی چوم لیا. کہا آپ ہی کا حق ہے, خدا جانتا ہے کہ کہاں رسالت اپنی رکھے, اسے خبر ہے. اور آپ نے وہ عمل انجام دیا کہ رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم میں وہ اقتدار ہے کہ ہم چاہیں تو انسانیت کی ماہیتیں تبدیل کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو انسانوں کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. ہماری قوتوں کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. اب یہ چھوٹا سا اشارہ بتا کے یہ بتانا چاہا, ضرورت نہیں تھی اس کی, مگر اتنا دکھا کہ یہ بتانا چاہا کہ ہم کو مجبور اور بے بس نہ سمجھنا. اور جو کر رہے ہیں نا آپ, ہماری قوت اور اقتدار ہمارا سمجھو کہ کیا ہے. اور اسی قوت و اقتدار کے اظہار کی وجہ سے جب سمجھ لیا جو انسان کی صورت بدل سکتا ہے, حقیقتوں کو بدل سکتا ہے, وہ ایک لمحے میں ایک آن میں ہمارے تخت کو پلٹ سکتا ہے. ہم نے جو سلو کی تھی یہ سمجھ کے کہ انہیں پسپا کر دیں گے تو ہم ان کو قیامت تک نہ کر پائیں گے. بہت ممکن ہے کہ ہمارا تخت و تاج لپٹ کے ختم ہو جائے, لہذا ان کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں دیر سے شروع ہوئی تھی مجلس اور میں اسی نقطے تک آ گیا ہوں کہ جہاں تک آپ کو پہنچنا تھا. اصل مجلس جو ہے معال مجلس خود پرسا ہے اس بی بی کو کہ جس کا یہ جوان بیٹا. اگر آپ بڑی دقت سے ملاحظہ کریں تو 47 سال سے زیادہ عمر نہیں بنتی. امام حسن علیہ السلام پر اس قدر ظلم ہوا ہے کہ یہ حق اسی نفس کا تھا برداشت کرنے کا, مگر عزیزان گرامی یہ ظلم آہستہ آہستہ اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ ظالمین نے یہ طے کر لیا
کہ اس مظلوم کو زندہ نہ رہنے دو۔ کبھی مدینے سے شام طلب کیا جاتا تھا، کبھی کوفے بلایا جاتا تھا، کبھی خود شام سے مدینے آتے تھے، افراد کو بھیجتے تھے کہ کسی طریقے سے قتل ہو جائے اور دنیا سمجھے نہ، اس طریقے سے کہ راہ میں یہاں وہاں کہیں کوئی حادثے کے طور پر، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کو وہ منظور نہ تھا۔ اب ایک ہی راہ رہ گئی، یہ دسیسہ اس طریقے سے رچایا کہ اس عورت کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس سے زہر دغا آپ تک پہنچایا۔ یہ زہر اتنا کاری تھا اور اتنا بھاری تھا کہ روایات متفق ہیں کہ امام علیہ السلام اس زہر کے بعد 3 دن تک تڑپتے رہے۔ عزیزو، میں اکثر یہ سوچتا ہوں بہت سی چیزیں مماثلت کی کیوں ہوتی ہیں، یہ 3 دن تک تڑپنا کیا معنی ہے، کیوں تڑپے؟ اسی طرح رسول کریم کی میت 3 دن تک بے گور و کفن رہی، کس وجہ سے؟ عزیزو، شاید اس کی تشابہ یہ ہو کہ حسین ابن علی 3 دن تک بے گور و کفن رہیں گے، لہذا نانا بھی شریک ہو رہا ہے، بھائی بھی شریک ہو رہا ہے۔ عزیزو، عجیب و غریب ہے، میں حضرت سیدہ کو دیکھ رہا تھا، وہاں پر میں نے پڑھا کہ بیوی کی مصیبت کی انتہا یہ تھی کہ پسلیاں ٹوٹنے کے ساتھ آپ کی یہاں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی کہ سانس لینا مشکل تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ ماں کو ایسی مصیبت کیسے لاحق ہوئی۔ عزیزو، پھر ذہن گیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو حسین کی مصیبت میں ماں کیسے شریک ہوتی، اس لیے کہ مظلوم کے سینے پہ جب قدم رکھا گیا تو آپ کو مظلوم کی اس وزن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، 3 دن تک امام حسن تڑپتے رہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ تڑپتے رہے تو اس درمیان میں آپ کی بہن جس وقت معلوم ہوا کہ بھائی کو زہر دغا دیا ہے تو اپنے گھر سے دوڑ کے آ گئی، بہن قریب آ گئی، دونوں بہنیں قریب ہیں اور بھائی بھی بلا لیا گیا ہے، قریب ہے، سب تیمارداری کر رہے ہیں، بس صرف اور صرف ایک تصور ہے کہ نانا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی ان میں سے نہیں ہے، لیکن زینب تو ہے نا، ام کلثوم ہے نا، اور خود امام حسین بنفس نفیس ہے نا، سب سرانے موجود ہیں، اور جب پیاسے ہوتے ہیں آپ کو پیاس کا تڑکا لگتا ہے، زہر بہت زیادہ پیاس کا تڑکا دیتا ہے، تو امام وقت کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، تو کبھی بہن پانی پہنچاتی ہے، کبھی بھائی پانی دے رہا ہے، کبھی اولادیں پانی دے رہی ہیں۔ اے آقا حسن، آپ تو پانی پی رہے ہیں، لیکن عصر عاشور بھی تو یاد آ رہا ہوگا کہ وہ مظلوم پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ مظلوم تڑپتا رہا، بس عزیزان گرامی، تڑپ اس طرح کی رہی کہ چین نہیں آتا تھا، اور لکھا یہ گیا کہ جسم پورا آپ کا زہر کی وجہ سے سبز ہو گیا، اس قدر اثر تھا۔ بعض روایات نے لکھا ہے کہ 1000 اور اس سے بھی زیادہ دینار کا یہ زہر لایا گیا تھا اور آپ کو دیا گیا تھا۔ آپ جو ہے ہر وقت یاد کرتے تھے، کبھی بابا کو پکارتے تھے، کبھی ماں کو پکارتے تھے، کبھی نانا کو پکارتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، بہت پہلے یہ میں نے ان کے مقاتل میں پڑھا تھا، کہ جب بالکل قریب آ گیا اور دم نزا کی حالت میں ہو گیا تو حسین کو بلا لیا، کہا بھائی ہٹنا نہیں یہاں سے، اور اپنے بھائی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور بھائی بھائی سے ملا رہتا تھا اور وصیت فرماتے رہتے تھے۔ وہ وصیت میں یہ کہہ رہے تھے، اے بھیا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے غسل تم دینا،
کفن تم پہنانا اور نانا کے بازو میں ہمیں لے جا کے دفن کر دینا، اور یاد رکھنا اگر میری تدفین میں کوئی مشکل آئے تو کبھی بھی خون نہ بہنے دینا، اس کا خیال رکھنا۔ عزیزو وصیت ہو رہی ہے، اور وصیت میں بار بار یہ تکرار ہے کہ حسین غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، دفن تم کرنا۔ عزیزو پوچھوں حسن سے کہ باپ کو آپ نے یاد کیا، نانا کو یاد کیا، ماں کو یاد کیا، اس کے بعد بھائی سے وصیت کیا کہ مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، مگر یہ مظلوم خود جس کو نہ غسل ہوا ہو نہ کفن ہو، وہ باتیں بھی تو یاد آ رہی ہوں گی نا آپ کو، آپ کے ذہن شریف میں تو ہوں گی کہ یہ شام کو عصر کے وقت کیا ہونے والا ہے۔ عزیزو گریہ کرتے رہے، وصیت فرمائی، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، کبھی کلیجے تک لے جاتے تھے اور کبھی اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے بھیا تمہیں میں مظلوم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے حسین میں نے تمہارے حوالے پوری امت کو کیا، تمہارے حوالے نانا کی امت ہے، تمہارے حوالے خاندان ہے، یہ تمہارے حوالے ازواج ہیں، یہ بنی ہاشم کی بیویاں ہیں، اے میرے بھائی ان کا خیال رکھنا، ان کا تم بھرپور طریقے سے ہر طریقے سے ان کی تدبیر کرنا۔ اور پھر اس کے بعد دل سے لگا لیتے ہیں، اور پھر آنکھوں سے ہاتھ کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور انہی درمیان گفتگو ہو رہی ہے، ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہیں، امام آگے تشت بڑھاتا ہے، آپ کو الٹی خون کی ہوتی ہے، کلیجہ کٹ کٹ کے 72 حصوں میں نکلتا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں بھیا یہ کربلا کی تمہید ہے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ روتے روتے ایک مرتبہ کا اپنا کان قریب لے آؤ، اور کچھ کان میں کہا مگر آخری لفظ یہ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جب یہ کہہ کے حسن نے من کا ڈھلا ان کا، حسین نے آغوش میں لے لیا اور زمین پہ راحت سے لٹا دیا۔ میں کہوں گا حسن تم کو مبارک ہو کہ بھائی نے ہاتھ پہ سنبھالا، زمین پر لٹایا، لیکن ایک مظلوم یہی بھائی جب گھوڑے پہ ڈگمگائے گا تو کوئی نہ ہوگا جو سنبھالے۔ بہن پکارے گی یا رسول اللہ آپ آئیے، یا فاطمہ زہرا آپ آئیے، کوئی نہیں جو مدد کرے، گھوڑے کو پکارا تو ہی مدد کر۔ عزیزو گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ لکھا یہ ہے کہ مولا کائنات ان تمام وصیتوں کے تحت مولا کائنات کے بچے ہوئے اس کفن کا حصہ، اس تمام کافور کا حصہ، حنوط کا حصہ سب جو ہے یہاں غسل دینے چلے۔ جب امام حسین غسل دینے چلے تو اپنے بھائیوں کو پکارا، کہا آؤ غسل دینا ہے بھائی حسن کا۔ عزیزو سارے بھائی جمع ہو گئے، بہنیں قریب آ گئی، بھیا کو غسل ہو گیا اور ان کو کفن بھی پہنا دیا، پہنا کے لے کے چلنے لگے۔ طریقہ یہ تھا اور ہے آج بھی سیدانیوں کا کہ اپنی میتیں مردوں کے حوالے کرتی تھیں کہ میت لے کے جاؤ اور قبر میں دفنا کر کے قبرستان سے آ کے ہمیں خبر دینا کہ میت صحیح طریقے سے دفن ہو گئی۔ عزیزو جب رخصتی ہو رہی تھی حسن کے تابوت کی تو روایات میں یہ ہے کہ 4 بھائیوں نے اٹھایا اور زینب بہن ساتھ ساتھ تک در تک آئی، اس کا تابوت پکڑ کے کہا خدا حافظ، اللہ اکبر۔ لیکن جب کہا خدا حافظ تو اتنی دیر تک تابوت سے لپٹ کے روئی کہ بھائی یہ پلٹ کے تمہیں نہ دیکھوں گی، لیکن دل چاہتا ہے پوچھوں بی بی، اور جانے دیا۔ تاریخ نے لکھا روکا نہیں، جانے دیا۔ لیکن جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو کبھی زینب پکڑ لیتی تھی، کبھی ام کلثوم پکڑ لیتی تھی، کبھی بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی، ایک نہیں 18 دفعہ پردہ اٹھتا تھا اور گرتا
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور یہ میت لے کے جب چلنے لگے تو فرمایا بھائی تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اے میرے بھائی حسن کی وصیت کے مطابق کام کرنا، بھائی اسے اطمینان سے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ عزیز 2-4 منٹ اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ کہا، فرمایا لے جاؤ۔ جب لے کے چلے، جب ادھر خبر ہوئی کہ حسن کا تابوت آ رہا ہے رسول کے پہلو میں دفن ہونے، تو ظالموں اور ظالمہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور سامنے آئے، اور مروان نے اپنے ساتھ فوج اور لشکر کشی کی اور اس نے کہا ہم یہاں دفن نہ ہونے دیں گے۔ امام حسین نے کہا مروان یہ ہمارے جد کی قبر ہے، یہ ان کا حجرہ ہے، ہماری وراثت ہے، غیر یہاں آ سکتے ہیں جو بغیر اذن رسول ہیں، کیا یہ میرا بھائی نہیں آ سکتا جو سبط رسول ہے؟ مروان سے مکالمہ ہو رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ ابھی ادھر سے ایک بیوی ظاہر ہوئی اور اس نے حکم دے دیا، کہا فوراً تیر بارانی ہو جائے۔ لشکر نے تیر اتنے مارے کہ گنا گیا تو 70 تیر تابوت سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ حسین کھڑے دیکھتے رہے۔ اب سوچو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہ جب بھائی پہ تیر بارانی ہو رہی ہوگی تو عباس کا کلیجے میں کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی تلوار پہ ہاتھ رکھتے رہے ہوں گے، کبھی کلیجے پہ۔ اور ایک مرتبہ گھومے، حسین نے کہا لے کے واپس چلو۔ عزیزو تابوت واپس گھر گیا، اور جب گھر گیا تو بیوی زینب انتظار میں تھی کہ لوٹ کے آ کے خبر دیں گے کہ بھائی کو دفنا دیا۔ لیکن عزیزو ایک آواز آئی، بہن زینب جیسے ہی ڈیوڑی پہ آئی دیکھا تابوت ہے، پکڑ کے رونے لگی، دیکھا اس پہ تیر ہے، کہا بھائیا تیرے مرنے کے بعد بھی ظالموں نے تیر مارا، ارے اتنے تیر، کہوں گا بی بی یہ کم تیر ہے، ابھی حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا، ظالم کا قدم ہوگا، سر کاٹا جائے گا، نوکے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ ماتم حسین۔ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے، ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برساتوں میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یہ کس کا نواسہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یہ کس کا نواسہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے
ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے حال کیا زینب مزتر نے بنایا ہوگا حال کیا زینب مزتر نے بنایا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا 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 حال کیا زینب مزتر نے بنایا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا تیروں کی بارش تھی اور زمانے کے ستم تیروں کی بارش تھی اور زمانے کے ستم کیسے بھائیوں نے حسن مولا سنبھالا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا حال کیا زینب مزتر نے بنایا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا کتنی بے رحمی سے مارے ہیں علی لال تیرے کتنی بے رحمی سے مارے ہیں علی لال تیرے کیسے زہرا نے ہر ایک لال کو پالا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا جانے شبیر یا اس غم کو جانے زینب جانے شبیر یا اس غم کو جانے زینب کس طرح تیر بدن میں سے نکالا ہوگا
جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، ہائے حسن ہائے حسن مولا صدا تھی گھر میں، ہائے حسن ہائے حسن مولا صدا تھی گھر میں، جب بہنوں میں حسن مولا کو لایا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، حال کیا زینب مضطر نے بنایا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، پاس نانا کے دفن ہونے حسن کو نہ دیا، پاس نانا کے دفن ہونے حسن کو نہ دیا، قبر میں احمد مرسل کو رلایا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا، کتنی بے رحمی سے مارے ہیں علی لال تیرے، کتنی بے رحمی سے مارے ہیں علی لال تیرے، کیسے زہرا نے ہر ایک لال کو پالا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، فکر کوئی نہیں بابے کو نہ شہروز کو ہے، فکر کوئی نہیں بابے کو نہ شہروز کو ہے، علی مولا کا لحد میں تو اجالا ہوگا، جب جنازہ حسن لوٹ کے آیا ہوگا، ہائے میرے حسین و حسن، 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 کیسے چھڑ کے آئی وطن، جب حسین و حسن کی بہن قبر زہرا پہ جس دم گئی، لائی رو رو کے لب پر سخن، اماں اماں اماں، بھائی میرے حسین و حسن چلی تیروں سے دونوں کے تار، بھائی میرے حسین و حسن چلی تیروں سے دونوں کے تار، چلی تیروں سے دونوں کے تار،
ایک تیروں کی زد پر جنازہ، ایک تیروں کے اوپر جنازہ، ہے میرے حسین و حسن، 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 حسین و حسن، ہے میرے حسین و حسن۔ ایک روتی ہوئی میں گئی ہوں، ایک روتی ہوئی آ رہی ہوں، ایک روتی ہوئی میں گئی ہوں، ایک روتی ہوئی آ رہی ہوں، ایک روتی ہوئی آ رہی ہوں۔ یہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا، وہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا، ہائے میرے حسین و حسن، 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 ہائے میرے حسین و حسن۔ اما دونوں شباب جنا ہے، اما دونوں ہی نانا کی جان ہے، اما دونوں شباب جنا ہے، اما دونوں ہی نانا کی جان ہے، اما دونوں ہی نانا کی جان ہے۔ ایک نے پہلو نبی کا نہ پایا، ایک سے شہر نبی کو چھڑایا، ہے میرے حسین و حسن، 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 ہے میرے حسین و حسن۔ اما ایک میری آنکھوں کا تارا، ایک کلثوم کا تھا دلارا، اما ایک میری آنکھوں کا تارا، ایک کلثوم کا تھا دلارا، ایک کلثوم کا تھا دلارا۔ ایک ہائے جگر پارا پارا، ایک غربت میں لاکھوں نے مارا، ہے میرے حسین و حسن، 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 ہے میرے حسین و حسن۔ ایک بقیہ کی زینت بنا ہے، ایک کا مدفن بنی کربلا ہے، ایک بقیہ کی زینت بنا ہے، ایک کا مدفن بنی کربلا ہے، ایک کا مدفن بنی کربلا ہے۔ ایک نے اماں کا پہلو بسایا، ایک نے بیٹوں کو سینے لگایا، ہے میرے حسین و حسن، 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 ہے میرے حسین و حسن۔ وقت اماں وطن مجھ کو لایا، بھائی کوئی نہ ملنے کو آیا، وقت اماں وطن مجھ کو لایا، بھائی کوئی نہ ملنے کو آیا، بھائی کوئی نہ ملنے کو آیا۔ ایک مجھ سے مدینے میں بچھڑا، ایک نے کرب و بلا کو بسایا، ہے میرے حسین و حسن، 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 ہے میرے حسین و حسن۔ قبر زہرا سے آواز آئی، بیٹی زینب تیرے دونوں بھائی، قبر زہرا سے آواز آئی، بیٹی زینب تیرے دونوں بھائی، بیٹی زینب تیرے دونوں بھائی۔ رو کے کہتے ہیں اے اماں زہرا،
क्यों लहद पर नहीं कोई साया। हाय मेरे हुसैनो हसन, हाय मेरे हुसैनो हसन, हाय मेरे हुसैनो हसन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा, लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा, लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया में चैन मोहम्मद को न आया होगा, खुल्द में चैन मोहम्मद को न आया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, जब से पैगंबर का उठाया होगा। कब्र से नक्सर कब्र में हसन तो उस वक्त ही उतरे होंगे, कब्र में हसन तो उस वक्त ही उतरे होंगे, माने जब दामने तत्हीर बिछाया होगा, माने जब दामने तत्हीर बिछाया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, सर खुले लहद से तब फातिमा निकली होंगी, सर खुले लहद से तब फातिमा निकली होंगी, जहर जोदा ने जो शबर को पिलाया होगा, जहर जोदा ने जो शबर को पिलाया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, दास्तां हसन ने अपनी जो सुनाई होगी, दास्तां हसन ने अपनी जो सुनाई होगी, माने रो रो के कलेजे से लगाया होगा, माने रो रो के कलेजे से लगाया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा, जो के मादर के जाना जे पे ना घर से निकली, जो के मादर के जनाजे पे ना घर से निकली, कैसे बीमार उन्हें शाम में लाया होगा, कैसे बीमार उन्हें शाम में लाया होगा,
لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا حسن سبز کبا بے گناہ مار گیا سبت رسول دوسرا حسن سبز کبا بے گناہ مار گیا سبت رسول دوسرا حسن سبز کبا بے گناہ مار گیا سبت رسول دوسرا حسن سبز کبا کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا حسن سبز کبا بے گناہ مارا گیا سبت رسول دوسرا حسن خلد سے آئی حضرت خلد سے آئی صدا بیٹا حسن جلدی آ تاکہ دوں تجھ کو دکھا تاکہ دوں تجھ کو دکھا تیر مارے تجھے چھلنی ہے کلیجہ میرا وہ حسن سبز کباب